بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بھیج دیتا ہے، وہ کبھی ایک درخت کے اوپر بیٹھتی ہیں، کبھی دوسرے درخت کے اوپر بیٹھتی ہیں۔ جنت کے اندر پرندوں کی شکل میں جا کر وہ سکون پاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شہیدوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جو کہ دنیا کی حیات کے اندر بھی ہے، دنیا سے گزر گئے، قبر کے اندر گئے، وہاں پر بھی ہے، اور جب حشر کے اندر جائیں گے وہاں تو پھر ان کی شان ہی نرالی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے کربلا کے میدان میں کچھ باتیں سماعت کی تھیں حضرت امام علی مقام کی شہادت تک، وہ بھی چیدہ باتیں میں عرض کرتا رہتا ہوں، کیونکہ واقعات بہت لمبے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو یہ انسان کہے کہ میں ایک دو جمعے یا 4 جمعے کے اندر یہ سارا واقعہ بیان کر دوں تو یوں نہیں ہو سکتا، بلکہ چند باتیں بتائی جا سکتی ہیں، وہ بھی شان اہل بیت طہار کی، شان حسین کی۔ تو اسی طرح اس جو جنگ ہوئی، یہ جتنا بھی حق و باطل کا معرکہ ہوا، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ چیدہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام شہید ہو چکے، اب پیچھے جو امتحان ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا شروع ہوا۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ ابن حسین بن علی ہیں، حضرت امام علی مقام کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین۔ بعض روایات کے اندر آیا ان کی 18 سال عمر، کسی نے کہا 21 سال عمر ہے، کسی نے اور بھی اس حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام کے یہ بیٹے بہت سخت بیمار تھے، اس وجہ سے حضرت امام علی مقام نے ان کو کربلا کے میدان کے اندر جنگ کے لیے نہیں بھیجا، اور فرمایا کہ اے زین العابدین، اے میرا بیٹا، تجھ سے میری نسل چلے گی۔ تو اب اس طرح حضرت امام علی مقام سے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین سے حسینی جتنے سید ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ تو اب حضرت امام زین العابدین کا امتحان بھی شروع ہوا۔ جتنے بھی یزیدی ہیں انہوں نے خیمے جلائے، یہاں تک تو آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب خیمے جلائے، ابن الاسیر لکھتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ چرائی گئیں، جیسے مال غنیمت کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، چیزیں اٹھائی گئیں۔ ابن سعد نے کہا کہ یہ چیزیں ادھر ہی پڑی رہنے دو، یا ان قافلے والوں کو واپس کر دو، ہم ان سے کوئی چیز نہیں لینے والے، چونکہ ہمارا مدعا یہ تھا۔ ابن زیاد نے کہا تھا حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دو یا بیعت کے لیے تیار کر لو۔ اب دونوں سے ایک کام ہو گیا ہے، اب ان کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں، ان کو ہم نے صحیح سلامت ابن زیاد کے پاس پہنچانا ہے، پھر وہ جو حکم صادر کرے گا اس کے مطابق ہم کریں گے۔ اب حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب اور جتنی بھی بیبیاں ہیں وہیں پر موجود ہیں، رات اب وہیں پر گزاری گئی۔ اب جب رات کا وقت ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے دیکھا میرا بھائی بالکل اکیلا پڑا ہے، ان کی لاش ایسے ہی پڑی ہے، ان کا جو دھڑ ہے وہ ایسے ہی پڑا ہے، جو سر ہے وہ یزیدیوں کے پاس ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے کے پاس گئیں، منہ کیا مدینے کی طرف منہ کر کے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھا کر ہاتھ عرض کرتی ہیں، جو کہ استغاثہ آپ نے کیا ہے اس کو میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے یا محمد، اے محمد، اے ہمارے نانا جان، یہ دیکھیے یہ آپ کا بیٹا آج کربلا کے صحرا کے اندر اس حالت کے اندر پڑا ہے، اس کرب کے اندر پڑا ہے، اس حالت کے اندر مسافری کی حالت میں پڑا ہے کہ اس پر کربلا کی مٹی اڑ اڑ کر اس کے جسم کو خاک کے اندر ملا رہی ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیے یہ وہ شہزادہ ہے آپ کا جسے آپ اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے وہ لیل کی زلفیں پکڑایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے لیے سجدوں کو لمبا کر لیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا شہزادہ ہے جس کو آپ کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ شہزادہ ہے جسے رکھ کر آپ نے اپنے شہزادہ ابراہیم کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ آج آپ کا حسین اس حالت کے اندر یہاں پر پڑا ہے کہ اس پر خاک اڑ اڑ کر اس کے جسم کے اوپر آ رہی ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آج بڑے ظلم کے ساتھ آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ کتابوں والے لکھتے ہیں کہ اس درد بھرے الفاظ کو سن کر نہ صرف اپنے بلکہ جتنے پرائے تھے
انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ حضرت سیدہ زینب نے اتنے درد سے آہ برے الفاظ یہ بات کہے، کیوں نہ کہتی کہ وہ بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کی تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ زینب، اب رات کا وقت ہوا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کے رشتہ دار قریبی قبیلے کے اندر رہتے تھے، وہ پانی لے کر آئے کہ بیویاں پی لیں چونکہ یہاں پر سب پیاسے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے حضرت بی بی سیدہ زینب کو پانی پیش کیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب بڑی دکھی ہیں، آپ فرماتی ہیں مجھ سے چھوٹی سکینہ ہے، میری بیٹی سکینہ کو پانی دے دو۔ جب بی بی سکینہ کو پانی پیش کیا گیا تو حضرت بی بی سکینہ وہ پیالہ لے کر کربلا کے میدان کی طرف دوڑنا شروع کرنے لگی۔ اب کسی نے پوچھا، حضرت بی بی زینب کہتی ہیں سیدہ سکینہ تجھے کیا ہوا، تو یہاں پر میدان کربلا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، پانی تو پی لے۔ حضرت بی بی سکینہ عرض کرتی ہیں ماما، اے اماں جان آپ نے خود کہا ہے، اے پھپھو جان آپ نے خود کہا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ چھوٹوں کے لیے ہے، تو اس لیے میں یہاں سے پانی لے کر بھاگنا شروع کر دیتی ہوں، مجھ سے چھوٹا حضرت سیدنا علی اصغر ہے، میں اس کو پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ میرا وہ بھائی اسی پیاس کی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں میرا وہ بھائی پانی پی لے۔ اب اسی حالت کے اندر یہ وقت گزرا، رات جیسے جیسے روتے ہوئے گزری، صبح جب ہوئی تو اب ابن سعد کے حکم کے مطابق یہ قافلہ چلنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ قافلہ جب چلتے چلتے ایک بازار کے اندر پہنچا، جب ایک بازار کے اندر پہنچا تو لوگوں کو اعلان کیا جا رہا ہے، کیا وہ باغی آ رہے ہیں، یہ حکومت کے باغی ہیں جن کو شہید مارا گیا ہے، معاذ اللہ قتل کیا گیا ہے۔ اب کوئی بندہ بھی آگے نہیں ہو رہا فوجیوں کے ڈر سے کہ ان کو ہم کھجوریں دے دیں، پانی دے دیں یا اور کوئی شے دے دیں۔ بازار بہت بڑا ہے، اب یہ سجدوں کا قافلہ جا رہا ہے، یزیدی آگے یزیدی پیچھے، دائیں بائیں یزیدی، بازار بہت بڑا ہے۔ اب جناب محترم اور کوئی شخص بھی نزدیک نہ آیا، ایک بی بی بعض روایات کے اندر آیا کہ وہ نابینا بی بی ہے، بڑھیا سی ہے، اس نے چھت سے جھانک کر دیکھا تو جلدی جلدی نیچے آئی، کچھ کھجوریں کچھ پانی لے کر جب آئی نزدیک آ کر کہتی ہے بی بی کو، حضرت بی بی سیدہ زینب کو آ کر کہتی ہے آپ لوگ مسافر ہیں، آپ لوگ باغی ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، یہ کھجوریں یہ پانی پی لیجئے۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ کون سی کھجوریں ہیں، کون سا پانی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں یہ صدقے کی کھجوریں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہمارا خاندان وہ خاندان ہے، نہ وہ خاندان صدقے لیتا ہے نہ وہ زکاتیں لیتا ہے، بلکہ سارا عالم اس خاندان کا صدقہ کھا رہا ہوتا ہے، ہم صدقے نہیں کھاتے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب یہ فرمایا تو اب وہ جو بی بی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ حضرت بی بی سیدہ زینب فرمانے لگی کہ اے بی بی تجھے کیا بتاؤں، ہم کوئی باغی نہیں ہیں بلکہ ہمارا تعلق مدینے پاک سے ہے۔ اب وہ جو بڑھیا تھی وہ چونکی، کہنے لگی مدینے کے کس خاندان سے ہے؟ کہا ہے بھائی تجھے کیا بتاؤں، ہمارا خاندان بڑا عالی شان خاندان ہے، سیدوں کا خاندان ہے، پورے عالم سے بڑھ کر جو اعلیٰ و افضل خاندان وہ ہمارا خاندان ہے۔ اب جو بڑھیا تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام خاندان نہیں، اسے شک پڑ گیا کہ یہ سیدوں کا حضور کا خاندان ہے۔ کہنے لگی جی میں بھی مدینہ پاک کے اندر کچھ عرصہ رہی تھی جب میں جوان تھی۔ حضرت بی بی سیدہ زینب نے فرمایا کس کے گھر میں تو رہی ہے؟ کہنے لگی میں اس وقت ملازمہ تھی، میں مدینہ کے اندر حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے اندر رہا کرتی تھی، ان کی ملازمہ تھی، نام میرا فضہ ہے، میں وہاں پر رہ کر ان کی خدمت کیا کرتی تھی، میرا وقت گزر گیا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں آپ کی خدمت اس لیے کر رہی ہوں، جب حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کا آخری وقت آیا تو مجھے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے نصیحت فرمائی تھی، اے فضہ جب بھی تجھے کوئی زندگی کے اندر مسافر مل جائیں کبھی ان کو خالی نہ لوٹانا، بلکہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو ان مسافروں کے اندر تقسیم کر دینا۔ میں ان کی نصیحت کے اوپر وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا بی بی آپ کو یہ کھجوریں پیش کر رہی ہوں۔
فرمایا حضرت سیدہ زینب نے اے بی بی فضہ پھر وہاں پر رہی ہوگی کون کون اس گھر کے اندر تھا؟ تو اب بی بی فضہ کہنے لگی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تھے، وہاں پر حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، حضرت امام حسین تھے جو دونوں جنتی سرداروں کے جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ بی بی فضہ کہنے لگی بی بی میں آج تک آرزو کرتی رہی ہوں کہ اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میری آنکھوں سے سیدہ زینب کی زیارت نہ میں کر لوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حسین کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت بی بی فضہ نے جب یہ بات کہی تو اب آہ نکل گئی سیدہ زینب کی۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں پھر بی بی فضہ ارے غور سے مجھے دیکھ، رب نے تیری اس دعا کو قبول فرما کر اب غور سے دیکھ، یہ وہی زینب تیرے سامنے بیٹی ہے جو بچپن کے اندر تو نے دیکھی۔ اب حضرت بی بی فضہ کی آہ نکل گئی۔ حضرت بی بی سیدہ زینب نے فرمایا وہ جو آگے سر نیزے کے اوپر جا رہا ہے یہ وہی حسین کا سر ہے جس حسین کو تو نے بچپن کے اندر کھلایا تھا، یہ دیکھ یہ وہی حسین ہے جس کو تو نے بڑے پیار اور لاڈ کے ساتھ اس کے بیٹھ کر کھیلتی تھی۔ اب حضرت بی بی فضہ وہیں پر رونا شروع کر دیتی ہے اور ایسا روئی کہ اپنے قبیلے کو بلایا۔ روایات کے اندر آتا ہے قبیلے کو نوجوانوں کو بلایا، ان کو بلا کر بتایا گیا یہ کوئی عام خاندان نہیں، یہ سیدوں کا خاندان ہے، یہ حضور کے نواسے نواسیاں ہیں جن کو شہید کر کر جھوٹ بول کر کہا جا رہا ہے کہ یہ باغی ہیں۔ اب جناب ان کے قبیلے کے جتنے نوجوان تھے تلواریں لے کر آ گئے، وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب ابن سعد نے جلدی جلدی حکم دیا لڑائی کر کے جلدی سے نکلو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہیں پر لڑائی زیادہ شروع ہو جائے اور یہ سارے کے سارے لوگ باغی ہو جائیں، ہمارے مخالفت کے اندر آ جائیں۔ اب یہاں سے چلنا شروع کر دیا، جلدی جلدی کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ یزیدیوں کے مارے گئے، یہاں سے چلنا شروع کیا، ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ جب ابن زیاد کے سامنے حضرت امام علی مقام کا سر انور رکھا گیا تو اب ابن زیاد اپنی چھڑی کے ساتھ حضرت امام علی مقام کے لبوں کو ہلا رہا ہے اور کہتا ہے حسین تو میرے سامنے آیا ہے، دیکھ جو میرے سامنے آتا ہے وہ کس طرح گر جاتا ہے۔ اب اسی مجلس کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اور کہا او ظالم وہ تو کس کو مار رہا ہے، کس کے لبوں کو تو چھڑی کے ساتھ ہلا رہا ہے؟ خدا کی قسم ان گالوں کے اوپر میں نے خود کئی مرتبہ ان کے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے مبارک لبوں سے اس حسین کے لبوں کے اوپر بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ظالم تو اسی حسین کے لبوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے، پیچھے کار اپنی چھڑی۔ اب جب اتنا کہا حضرت نعمان بن بشیر نے، ابن زیاد نے کہا اگر تو صحابی نہ ہوتا، اے بوڑھے تو صحابی نہ ہوتا میں تجھے نہ چھوڑتا، تیرا ادب کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا او ظالم وہ تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی کا ادب اتنا کر رہا ہے، اس رسول کے صاحبزادے کا ادب کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تجھ سے بڑا لعنتی اور کون ہو سکتا ہے؟ اب اس ابن زیاد نے اسی عالم کے اندر اسی طرح ہلا جلا کر لوگوں کو خطبے دیے اور کہا دیکھو یہ باغی ہیں فلاں ہے، تو ان باغیوں کا حال یہ ہوتا ہے، جو بھی حکومت کے ساتھ ٹکر لیتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نے وہاں بھی فصیح و بلیغ زبان کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ آج بھی یاد رکھ لے، آج نہیں بلکہ قیامت تک امام زین العابدین کا یہ اعلان ہے کہ تو کہتا ہے میں جیتا، اور دیکھ حضرت امام علی مقام میرا باپ وہ تیرے سامنے جھکا نہیں بلکہ اسی حق کے اوپر لڑتے ہوئے تیرے ساتھ ٹکرا کر شہید ہو گیا اور اپنے محمد مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا۔ الحمدللہ تو کہتا ہے تو جیت گیا، تو نہیں جیتا، تو قیامت تک ہار گیا ہے۔ اس لیے حضرت سخی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جے کر دی نئی لمحے وچ گوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آگا او اگے حسین
کر دے ہو جے کر من دے اوے بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو پرساد کے دے نیو نادا باغو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ اب جناب محترم یہی قافلہ چلا جا رہا ہے۔ مختصر بات حضرت امام علی مقام کے سر انور کی کرامت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کے نیزے جو سر والا نیزہ ہے کسی آبادی کے اندر سے گزرا، چھت کے اوپر یہودی آیا بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جناب محترم اس نے دیکھا حضرت امام علی مقام کے لبوں کو ہلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا یہودی نے سمجھا انسان ہے، جیسے ہی آگے جھانک کر دیکھا صرف سر ہے، نیچے دھاڑی کوئی نہیں، ڈر گیا، پریشان ہو گیا، بھاگتا بھاگتا نیچے آیا۔ نیچے آ کر یزیدیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ اب انہوں نے صحیح نہ بتایا۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس پہنچا، حضرت امام زین العابدین سے پوچھا او بچے یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میرے پاپا کا سر ہے۔ کہا کون ہے اس کی تعریف بتا دے۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ فرمایا اس کا نام حسین ہے، اس کے بابے کا نام علی ہے، اس کے نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس یہودیہ نے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا زین العابدین مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کلمہ پڑھا، مسلمان کر لیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا او یہودی بتا تو صحیح وہ کلمہ کیوں پڑھا گیا، کیا ایسا معاملہ دیکھا ہے؟ اب یہودی آیا کہنے لگا او امام زین العابدین میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت امام علی مقام کے لبوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ میں نے سوچا میں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا وہ اگر حضرت امام حسین کے اور سر کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حضرت امام حسین کی شان کا عالم بہت بلند و بالا ہے پھر ان کے باپ علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کلمہ میں نے اس لیے پڑھ لیا اگر حسین و علی کی شان کسی کے علم کے اندر نہیں آ سکتی پھر محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ او زلف تیرے دے گنڈل ہوتے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دے صفت کیا کافر بھی کلمہ بول۔ ابن عساکر امام ابن ابی دنیا 281 سن وفات، کیونکہ آج کا جیلم کا ایک بندہ یہ بار بار اپنے کلپس کے اندر کہتا ہے جناب کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کوئی نہیں کی، یہ کہانیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں۔ 281 سن وفات اور ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا۔ ابن عساکر کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 217 کے اندر، جلد نمبر 60 اور صفحہ نمبر 381 کے اندر اس نے لکھا 2 صحابہ کرام سے روایت ہے موجود جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ اور امام ابن ابھی دنیا کی دوسری کتاب ابن عاش بعد الموت اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام علی مقام کے لبوں سے تلاوت کرتے ہوئے خود سنا گیا۔ اور کیا تلاوت کی؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے تلاوت ہوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ غافل لوگ کب تک ایک دوسرے کی طرف پلٹے کھاتے رہیں گے۔ اور دوسری روایت جو کہ 217 صفحہ کے اوپر ہے اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ حضرت امام علی مقام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سر کے سامنے وہ اصحاب کہف کی بات کی گئی، تلاوت کی گئی قرآن سے، تو حضرت امام علی مقام کے لبوں سے یہ تلاوت قرآن کی آواز آئی، اور تلاوت قرآن نہیں لبوں سے یہ آواز آئی کہ تم لوگ اصحاب کہف کے واقعے سے وہ بڑے حیران و پریشان ہوتے ہو کہ عجیب تھا، ارے اس سے بڑھ کر میرا شہید ہو جانا زیادہ عجیب اور تھا۔
اور یہ الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ 281 سنے ہجری کے اندر لکھنے والے، کتاب لکھنے والے، حدیث کی کتاب لکھنے والے روایت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ حضرت امام علی مقام کی شانیں، الحمدللہ اہل سنت جو مانتے ہیں وہ ہر بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو یہیں سے اپنا یہ موضوع انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت طہار سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔